بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرقی وسطی کے ہر شہر اور علاقے میں ایک حسین اور خوبصورت شہزادی کے چرچے عام تھے۔ لوگ ہر بات پر اس کے حسن کی مثال دیا کرتے تھے۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ موت سے پہلے اس حسینہ کی ایک جھلک دیکھنے کو ملے۔ نہ صرف عوام بلکہ بادشاہ اور امرا بھی اس عورت کے دیدار کی خواہش رکھتے تھے۔ یہ مشہور حسینہ ایزا نامی ملک کی شہزادی ایزابل تھی۔ یہ وہ دور تھی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کو کئی سال گزر چکے تھے اور بنی اسرائیل کی عظیم سلطنت دو حصوں میں بٹ چکی تھی۔ شمالی علاقے میں اسرائیل اور جنوب میں یہودیہ نامی دو سلطنتیں بن چکی تھیں۔ اس زمانے میں اسرائیل پر اخیب نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جو اسرائیلی سلطنت کی 7ویں بادشاہ تھا۔ اخیب 918 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا اور اخیب شہزادی ایزابل کی فریفتہ تھا، لہٰذا اس نے شہزادی ایزابل سے شادی کر لی۔ ایزابل ایک خوبصورت اور مغرور عورت ہونے کے ساتھ مشرق بھی تھی۔ شہزادی ایزابل فینکی بادشاہ کی بیٹی تھی اور فینکیوں کی دیوتا بال کی پوجا کیا کرتی تھی، جبکہ بنی اسرائیل اور بادشاہ اخیب توحید پرست تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے۔ لیکن بادشاہ اخیب اپنی بیوی ایزابل کی باتوں میں آ گیا اور اس نے بال کی عبادت شروع کر دی۔ ایزابل ایک چلاک اور شاطر عورت تھی۔ اس نے اخیب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بال دیوتا کے لیے ایک عظیم مندر اور بت کی تعمیر کرایا جائے، تاکہ بنی اسرائیل میں بال دیوتا کی اشتراک ہو اور لوگ اس مشرکانہ دین پر آ جائیں۔ لہٰذا اسرائیل کے دارالحکومت سامریہ میں بال دیوتا کا ایک عظیم مندر تعمیر کرایا گیا اور ایک عظیم بت بھی بنائی گئی۔ یہ بت سونے کی تھی اور اس کا قد 20 گز تھا۔ اس کے 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کے خدمت میں معمور کر دیے گئے۔ اس مندر کے گرد میلے لگنے لگے۔ بنی اسرائیل اس بت کے پاس آ کر منتیں مانگتے اور سونی چاندی کے نذرانے چڑھاتے اور اس کی پرستش کرنے لگے۔ بال دیوتا کی وجہ سے اس شہر کا نام بال وقت بن گیا۔ لیکن اب بھی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی دین پر قائم تھے۔ اس بال دیوتا کی پرستش کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل راہ راست پر آ جائیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بائبل میں حضرت الیاس علیہ السلام کی ذکر عالیہ کے نام سے آیا۔ حضرت الیاس نے بائبل شہر کو دعوت توحید کا مرکز بنایا اور لوگوں کو ایک خدا کی پرستش کی دعوت دی۔ آپ بنی اسرائیل سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ واحد یکتا اللہ کو چھوڑ کر بال کی پوجا کرتے ہو، حالانکہ یہ نہ تو تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ اس خدا کی طرف لوٹ آؤ جو نہ صرف تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے جبکہ پورے کائنات کا خالق و مالک ہے۔ حضرت الیاس کے اس دعوت کو بنی اسرائیل نے جھٹلا دیا اور صاف انکار کر دی۔ جبکہ آپ نے بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابل کو دعوت دی تو انہوں نے بھی آپ کی بات نہ مانی۔ ملکہ ایزابل نہایت ہی شفاق عورت تھی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس نے بادشاہ کے ساتھ مل کر حضرت الیاس علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے بالبت شہر کو چھوڑ کر کسی پہاڑ کے غار میں پناہ لی۔ آپ کے جانے کے بعد اسرائیل میں قحط سالی پڑ گئی اور 3 سال تک مسلسل بارش نہ ہوئی۔ فصلیں تباہ ہو گئے اور لوگ ایک ایک بوند پانی کو ترسنے لگے۔ ملک میں لوٹ مار اور چوری ڈکیتی بڑھ گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اخیب کے محل کو بھی گھیر لیا اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ آخر کار اخیب نے حکم دیا کہ الیاس علیہ السلام کو تلاش کیا جائے۔ سپاہیوں نے آپ کو کھوجا اور آپ بادشاہ کی درخواست پر دوبارہ بالبت تشریف لائے۔ لیکن بالبت کے پجاری اور ملکہ ایزابل بادشاہ کے اس عمل سے ناخوش تھے اور الیاس علیہ السلام کا دوبارہ واپس آنا انہیں ناگوار گزرا۔
حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ اور بنی اسرائیل کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ بال بت کے پجاری اپنے معبود کے نام قربانی دیں گے، جس کی قربانی قبول ہوئی اس کا خدا برحق ثابت ہوگا، اور پھر پوری قوم اس معبود سے بارش کی دعا مانگے گئی۔ اس دور میں قربانی کا یہ دستور تھا کہ قربانی کے جانور کو ایک بلند مقام یا پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا تھا، اور آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی، اور وہ اس بات کا ثبوت ہوتا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ لہٰذا اگلے صبح کوہ کرمل کے اونچی چوٹی پر ایک طرف حضرت الیاس علیہ السلام کھڑے تھے اور دوسری طرف بال کے پجاری۔ دونوں فریقوں نے قربانی کی اور اپنے اپنے جانوروں کو اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ پجاریوں کی قربانی ویسے کہ ویسے رہ گئی، جبکہ آسمان سے ایک غیبی آگ نمودار ہوئی، اور اس آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل میں شور مچ گئی۔ اور بادشاہ پر لرزہ طاری ہو گیا، اور حق واضح ہو گیا کہ الیاس علیہ السلام کا خدا ان کے ساتھ ہے، اور وہی ہے خالق حقیقی۔ لہٰذا اخیب نے الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور ان پنجاریوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر گھٹائیں چھانے لگی اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بنی اسرائیل دوبارہ ایمان لے آئے اور شرک سے توبہ کر لیا، اور دوسری طرف ملکہ ایزابل بت پرستی پر قائم رہی، اور دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ وہ ان پجاریوں کا بدلہ حضرت الیاس علیہ السلام کو شہید کر کے لے گی۔ اپنی چلاکی اور مکاری سے اس نے اخیب کو دوبارہ بہکانا شروع کر دیا۔ بادشاہ اس کے باتوں میں آ گیا اور دوبارہ بال کی پوجا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل بھی جب بارش سے سیراب ہو گئے اور ان میں خوشحالی لوٹ آئی تو وہ بھی حضرت الیاس علیہ السلام کے دین سے پھر گئے اور دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ جبکہ ایزابل حضرت الیاس علیہ السلام کے جان کی دشمن بن گئی، اور مجبوراً آپ علیہ السلام نے بال بت کو خیر باد کہہ دیا اور کوہ سینا میں چلے گئے۔ بنی اسرائیل کھلی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے منکر ہو گئے، اور ان میں شراب نوشی، زنا اور شرک عام ہو گیا، اور بال بت پھر سے ان برے کاموں کا مرکز بن گیا۔ لہٰذا الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا تو اس قوم کو راہ راست پر لے آئے یا ان پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور اب قہر الہی کا آنا قریب تھا۔ اسرائیل اور یہودیوں کے سرحدوں پر وحشی قبیلے آباد تھے جو لوٹ مار کیا کرتے تھے، اور اب ان کی آبادی بڑھ چکی تھی اور وہ کافی طاقتور بھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور سارے شہر میں لوٹ مار کر کے اسے آگ لگا دی۔ پورے شہر تخت و تراج ہو گیا، ہر طرف لاشیں اور بربادی دکھائی دے رہی تھی۔ اس وحشی لوگوں نے اخیب، ملکہ ایزابل اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، اور وہ ملکہ جسے اپنی طاقت اور حسن اور بادشاہت پر اتنا غرور تھا کہ جب وہ مری تو اس کی لاش کو سڑکوں پر پھینک دیا گیا، اور بنی اسرائیل نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سے جنگلی کتے اس کے لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ اس وقت نہ تو اس کی دیوتا بال کام آیا اور نہ ہی کوئی اور معبود۔ آج بال بت شہر لبنان کے نام سے موجود ہے، جہاں اس وقت کے کھنڈار آج بھی اس دور کی شان و شوکت اور بربادی کی گواہی دیتے ہیں، جو تا قیامت انسانوں کے لیے عبرت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔